بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، نماز جیسی محتم بالشان عبادت کی ادائیگی سے پہلے نیت کرنا۔ آدمی نماز کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے۔ وضو کرتے وقت آدمی دل کے اندر یہ نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے طہارت کرنے لگا ہوں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگے تو دل میں یہ قصد اور نیت کرے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کے ذریعے مقصود ہے۔ کیونکہ کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے نیت کرنا، خلوص نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں کی وجہ سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جن تینوں میں سے ایک شہید ہے، ایک عالم دین ہے، اور ایک مال میں سخاوت کرنے والا ہے۔ تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تینوں کے خلاف کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تو نے کیا عمل کیا؟ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ میں لڑا اور لڑ کر کے شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو اس لیے لڑا تاکہ تم کو شہید کہا جائے، تمہیں صلاح مل گیا، اور دنیا کے اندر تمہیں شہید کہا گیا اور اس سے بہادر کہا گیا، اور اس سے کہے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ اسی طرح سے ایک عالم دین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے دنیا کے اندر شہرت حاصل کر لی، اب یہاں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح سے ایک سخی کو بھی کہے گا تو نے سخاوت، تمہیں سخی کہا گیا، اس کے لیے فیصلہ ہوگا جہنم کا۔ تو یہ ہے نیت کا دخل کہ آدمی اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے کسی بھی عبادت میں، شہادت جیسی عبادت، شہادت جیسا مقام، اس میں اگر آدمی کی نیت خالص نہیں، ریا داخل ہے، تو بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے جہنم اس کا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ ایک عالم دین اگر اس نے اپنے علم کو پہنچانے میں، خرچ کرنے میں اگر اس نے نیت خالص نہیں کی ہے، ریاکاری، شہرت کا دخل ہے، نیت خالص نہیں ہے، تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ایک سخی جو مال کو لوگوں کے درمیان بانٹ رہا ہے، نیت خالص نہیں ہے، ریا مقصود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ تو اس واقعے سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عبادت آدمی کرے تو اس میں نیت کو خالص کرے۔ نیت کا بڑا دخل ہے، اگر نیت میں کھوٹ ہے، خلوص نہیں ہے، تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے نیت کرنا، اور وہ بھی خالص نیت ضروری ہے۔ اچھا، نیت ہے کیا؟ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں مسجد میں چھت کے نیچے امام کے پیچھے کھڑا ہوں 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے۔ اس طرح کی زبان سے نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یا اسی طرح سے آدمی جنازے میں کھڑا ہوتا ہے، امام صاحب نیت کرواتے ہیں کہ میں آسمان کے نیچے نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں، میرا منہ قبلہ کے سامنے میت۔ یہ زبان سے نیت یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔